یہ قربانی، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیتیں بھی رکھیں قرآن پاک کی 2 جگہ سے، فصل لربک وانحر اور قل ان صلاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں قربانی رکھی، لکل امت جعلنا منسکا، ہر قوم میں یہ قربانی رہی ہے، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، عظیم نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اس شعائر کی، اسلام کی ان نشانیوں کی احترام کرتا ہے، ان کی عظمت کرتا ہے، یہ اس کے دل کا تقویٰ ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی بجائے، آج ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا اور ادھر جاوید صاحب بھی بیٹھے تھے، غامدی صاحب، اور ان کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس قربانی کی بجائے یہ جو پوری دنیا میں اتنی قربانی ہوتی ہے، اگر اس پیسے کو اسکول بنانے میں لگا دیا جائے، کالج بنانے میں لگا دیا جائے، یتیم و بیواؤں کے لیے اس کو دے دیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ اس لیے ایسے لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یا تو کم علمی یا پھر ان کے دلوں میں اللہ کے شعائر کی عزت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے شعائر کی عزت ہوتی تو کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم اللہ کے لیے ایک پیسہ تھوڑا سا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک جانور ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن جب اپنی شادی کی محفلیں کرتے ہیں، لاکھوں وہاں خرچ کرتے ہیں، اس وقت یتیم بیوہ ان کو یاد نہیں آتے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں پر جا کر جب ٹھہرتے ہیں وہاں ان کو یاد نہیں آتے۔ اپنے چھوٹے موٹے پکنک پہ لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اس وقت یتیم بیوہ ان کو نہیں یاد آتے۔ یہ شیطان ان کو پٹی پڑھاتا ہے، اور یہ لیبرل قسم کے لوگ یہ دین سے ہٹ کر بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی بجائے اس کو قربانی کی بجائے اس کی اسکول بنا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسکول بنائے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے اس میں سے دیجئے، آپ کے پاس دیگر مال ہے اس میں سے دیجئے، یہ تو اللہ کے شعائر ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، ہر سال کی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیسی حالت ہوتی تھی، کئی دن کئی مہینے آپ کے گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کسی سال نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے پاس نہیں ہوتا تھا، قرض لے کر کرتے تھے، لیکن اس کو کرتے تھے، کہا کوئی بات نہیں، بعد میں ہم دے دیں گے، قرضہ اتار دیں گے، لیکن یہ قربانی کرے، اللہ کو راضی کریں۔ تو ان کو اسی موقع پر یہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اگر میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، اگر یا تو صحیح علم ان کے پاس ہوتا یا پھر شاعر کی عزت ہوتی، اللہ کی شاعر کی، جیسے اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور وہ اگر حقیقت میں تقوی بھی ہوتا تب یہ لوگ ایسا کرتے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی یتیم بیوہ بہت پریشانی میں ہے، اگر واقعی کوئی ایسا شخص ہے اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نہیں کریں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا، اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ صدقہ ہے اور قربانی ہے، صدقے سے قربانی بہتر ہے، لیکن ایک حالت ایسی ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے، اس کا قرضہ کسی طرح نہیں اتر سکتا ہے، یا اس کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، جب تک یہ پیسہ نہ لگا جائے تو اس کی جان بچانے کے لیے پیسہ وہاں لگا دیں۔ لیکن جب ہمارے پاس دوسرے پیسے ہوں اور ہم اس کام کو دوسرے پیسوں سے کر سکتے ہوں تو پھر ہمیں قربانی کرنی چاہیے اور اس کام کو دوسروں پیسوں سے کرنا چاہیے، اس کو زندہ رکھنا ہے۔ تو آئیے، اس کو کہا من شعائر الاسلام، اور اس کے بارے میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے کے لوگ، کسی جگہ کے لوگ کلی طور پر قربانی نہیں کرتے، اذا ترکوا
اذا ترکها اہل البلد قوتلوا علیہا، تو ان سے قتال کیا جائے گا، ان سے لڑائی کی جائے گی، ان سے جنگ کی جائے گی جو لوگ قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ من شعائر الاسلام، اسلام کی شعائر میں سے ہے۔ یہ جو آپ نے رسائل لکھے ہیں فقہیہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالی، اس میں صفحہ نمبر 46 میں یہ چیز موجود ہے۔